غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ اور حملوں کو 457 دن گزر چکے ہیں اور اس طرح یہ فلسطین کی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت شہری علاقوں پر مسلسل بم برسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر روز درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے شہر غزہ کے الدرج محلے میں الشوا اسکوائر پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کے الدرج محلے میں واقع مسجد کے اطراف کا ایک مکان صہیونی حکومت کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ اسپتالی ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 41 کا تعلق شمالی غزہ پٹی سے ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے شمالی غرب اردن میں واقع نابلس کے العین کیمپ میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ شدید جھڑپوں کی بھی خبر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹوں سے ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کا پتہ چلا ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے ابھی حال ہی میں صہیونیوں کے جرائم کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی شہر نابلس میں ایک سن رسیدہ فلسطینی خاتون اور ایک نوجوان کو اسپتال پہنچانے کے بہانے ایک ایمبولینس میں سوار کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے غرب اردن میں 2024 میں 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ فلسطین کے موتی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برس غرب اردن میں فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 534 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 80 بچے، 21 خواتین اور 23 سن رسیدہ افراد ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی سنیچر کو اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 45,717 فلسطینی شہید اور 1,08,856 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں اور طبی عملے کے افراد پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے اسپتالوں اور میڈیکل کارکنوں پر صہیونی فوج کے حملے روکے جانے، خاص طور سے کمال عدوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ کی حراست پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو صفیہ کی صحت و سلامتی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 29 دسمبر کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر حملہ کر کے اس اسپتال کو آگ لگا دی تھی۔ صہیونی حکومت کے اس وحشیانہ حملے میں کمال عدوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ سمیت عملے کے بہت سے کارکنوں اور ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی عوام کے حامیوں نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی، صہیونی حملے بند اور انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن میں فلسطین کے حامی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، نسل کشی بند کرو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اوڈن پلن علاقے سے وزارت خارجہ کی جانب مارچ کیا۔ اس دوران وہ فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ مظاہرین غزہ پر حملے رکوانے، فوری طور پر جنگ بند کرانے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس مظاہرے میں شریک سویڈن کی ایک فعال شخصیت آلیکی ہاروی نے اناتولی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کا اصلی مقصد گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور دنیا کو اسے اس کے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ صہیونی پولیس اہلکار بیت المقدس میں نتن یاہو کے خلاف احتجاج کرنے والے صہیونی آبادکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے صہیونی آبادکار جو احتجاجی مظاہرے کر کے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ
قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، صہیونی پولیس کارروائی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور صہیونی پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی پولیس نے ان صہیونی آبادکاروں پر امن و امان میں رخنہ اندازی کا الزام لگایا ہے۔ صہیونی مظاہروں کا یہ دوبارہ سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کے پیش نظر غزہ پر صہیونی جارحیت بند کرائے جانے کو فوقیت دی جا رہی ہے اور تاکید کی ہے کہ اس سلسلے میں مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطے جاری ہیں تاکہ غزہ کا محاصرہ ختم اور اس علاقے کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کرا کے فلسطینیوں کے مصائب و آلام کم کرائے جا سکیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے محصور لوگوں کے لیے جانے والا امدادی قافلہ دوسرے روز بھی روانہ نہیں ہو سکا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک ضلع ہنگو کے ایک علاقے میں کھڑے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا کہ وہ فی الحال پارا چنار نہ جائیں اور وہ سبھی اگلے احکامات کے منتظر رہیں۔ اس درمیان ہنگو کے سرحدی علاقے میں وہ لوگ بھی ہیلی کاپٹروں کے لیے منتظر ہیں جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار منتقل کیا جانا ہے۔ ان مسافروں سے کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہیلی کاپٹر کسی کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ گرین جرگے کے مطابق کرم میں ہر حال میں امن بحال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کے دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پارا چنار جانے والے امدادی قافلے کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے اور سیکورٹی ہدایت ملنے کے بعد قافلے کو روانہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ جس دن پارٹی حکومت کی حمایت ختم کر دے گی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے حوالے سے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ کافی وقت سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ 11 ماہ گزر گئے تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قوم اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا کے جنوب میں اوروت رابین کے بجلی گھر اور صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل ٹھیک اپنے نشانوں پر جا لگے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے صہیونی دعووں کے باوجود یمن کی قیادت، یمنی قوم اور یمن کی مسلح افواج مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے بھی آج مقبوضہ فلسطین پر میزائل حملوں پر صہیونی رد عمل کا اظہار کیے جانے کے بارے میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین پر فائر کیے جانے والے بیشتر میزائلوں کو صہیونی دفاعی سسٹم ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور یمنی میزائلوں کو فضا میں تباہ کیے جانے کے بارے میں
صحنی داؤں میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔